ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے، یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے آخرت کی کامیابی کو سمیٹنے کا، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کا۔ جس انسان سے جتنا بن پڑے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں نیکیوں کے اندر لگانا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے ساتھ اللہ کے کرم کا یہ معاملہ ہے کہ بندہ اگر ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی اگر بندہ کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 گنا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر بندے کے اندر اخلاص زیادہ ہے، بندے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت بسا اوقات ایک نیکی کو 700 نیکیاں بنا دیتا ہے۔ فرمایا الا الصوم، روزہ اس قاعدے سے الگ ہے۔ نمازوں کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کو آپ کی نماز اچھی لگ گئی، ایک فرض آپ نے پڑھا تو اللہ 10 نمازوں کا ثواب دے سکتا ہے، 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب دے سکتا ہے۔ اور آپ کی نماز اللہ کو زیادہ پسند آئی، آپ کا صدقہ اللہ کو زیادہ پسند آیا، تو اللہ رب العزت آپ کو 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 700 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر دے سکتا ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، روزہ اس قاعدے سے الگ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ کہتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، صدقہ بھی تو اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا روزہ صرف میرے لیے ہے؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کا جذبہ بھی ہو، صدقہ خیرات اگر ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ کسی اور کے خوش کرنے کا جذبہ ہو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو یا تو بندہ جانتا ہے یا تو اس کا مولا جانتا ہے۔ دن میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، تنہا کمرے میں ہے، فریز رکھی ہوئی ہے، اس میں ٹھنڈی بوتل بھی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن ایک قطرہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک قطرہ وہ پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ اور کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، اس کا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ پانی نہیں پیتا۔ تو روزہ محض وہی آدمی رکھ سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کو یہ یقین نہیں ہوگا وہ اپنے گاؤں سے ہٹ کر ذرا دور چوراہے پر کسی ایسے ہوٹل پر جہاں پردہ وردہ لگا ہو، اپنی ٹوپی کرتا اتار کر کے دوسرے حلیے میں جا کر کے وہ کچھ نہ کچھ کھا لے گا۔ لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ سچائی کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اللہ نے کہا روزے دار چونکہ میرے ہی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے روزے کا ثواب میں اسے اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اگر کسی کو ملک کا وزیر اعظم، پردھان منتری یا صدر جمہوریہ کوئی ایوارڈ دے دے تو خوشی سے اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کل ہم جس بستی میں تھے اس میں ایک ماسٹر صاحب تھے جن کو صدر جمہوریہ نے ان کی خدمات پر ایک ایوارڈ دے رکھا ہے، تو بار بار وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے تذکرہ کر کے، اور کہتے تھے صدر جمہوریہ کی طرف سے جو خط مجھے ملا تھا، دعوت نامہ ملا تھا کہ آپ آئیں اور آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا، میں نے وہ بھی سنبھال کر کے رکھا ہے تاکہ میرے آنے والی نسلیں اور پوتے بھی اسے دیکھتے رہیں۔ ملک کے صدر جمہوریہ نے ایوارڈ دیا ہے تو اس کی یہ قدر و قیمت ہے۔ کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ واقعہ یہ ہے اگر اس بات پر سچا یقین ہو تو آدمی مارے خوشی کے جھوم جائے گا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے مجھ کو کتنا بڑا اعزاز دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں
اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک نیکی، رمضان المبارک میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ عام دنوں میں فرض پر جو ثواب دیتا ہے، رمضان المبارک میں نفل پر وہ ثواب دیتا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن عدى فریضۃ فیما سواہ ومن عدى فیہ فریضۃ کان کمن عدى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ عام دنوں میں فرض پڑھنے پر جو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ رمضان المبارک میں نفل پڑھتے ہیں تو اللہ نفل پڑھنے پر وہ ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض ادا کرنے پر بندے کو 70 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے۔ اگر واقعی ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین ہو تو ہم اپنے آپ کو اس رمضان المبارک میں ہر طرف سے خالی کر کے اور عبادتوں کے لیے وقف کر دیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو آپ جانتے ہیں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 84 سال ہو جاتے ہیں۔ اس تنہا ایک رات میں اگر انسان اللہ کے سامنے نفلوں کے اندر کھڑا ہو جائے، تراویح کی نمازوں میں کھڑا ہو جائے، تہجد میں کھڑا ہو جائے، دعاؤں میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے استغفار کرے، تو اس تنہا ایک رات کی عبادت 84 برس کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ بتائیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو کرم کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اتنا دے رہا ہے رمضان المبارک میں، لیکن ہم سو رہے ہیں، لیکن ہم کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آسمان سے اگر بارش ہو رہی ہو اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور آپ نے اپنا برتن، اپنی پتیلی پلٹ کر رکھی ہو، تو چاہے سیلاب آ جائے لیکن آپ کے برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے تو جو برتن میں پانی گرے گا بہرحال اس میں رہے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ رحمت کی بارشیں کرے، لیکن آپ لینے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ نمازوں میں نہ کھڑے ہوں، آپ اللہ کی یاد میں نہ لگیں، تو موسم آیا ہے گزر جائے گا اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے ان لمحات کی قدر کرو۔ مسجدوں کے اندر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بوڑھی عمر کے لوگ جن کے بال سفید ہو گئے، جو مسجد بھی لاٹھی کے سہارے سے پہنچتے ہیں، وہ تو پہلی صف میں مضبوطی کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور نوجوان نسل جن کے ہاتھ پاؤں میں ابھی طاقت ہے اور جو زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں، زیادہ محنت و مشقت کرتے ہیں، مسجدیں ان سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہوگا، 3-4 دن مسجد میں بڑی رونق رہے گی، بسا اوقات نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہی پرانے نمازی جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہی باقی رہ جائیں گے، اور یہ سارے شوقیہ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ میرے بھائی، جس دن ان عمل پر اجر دیا جائے گا، اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے اور کتنا بڑا نقصان آپ نے اپنا کیا ہے، اور کیسی کلہاڑی آپ نے اپنے پیروں پر چلائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے کا مہینہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب اور مغفرت کی امید لے کر کے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ ان روزوں کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اور جو آدمی رمضان المبارک کی راتوں میں نمازوں کے اندر، تراویح کے اندر، نفل نمازوں کے اندر کھڑا رہتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، اور تہجد میں بیدار ہو کر کے تہجد کی رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تراویح اور تہجد کی برکت سے، راتوں کی نمازوں کی برکت سے، نفلوں کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ جو آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے مغفرت اور ثواب کی امید لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ دیکھ لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں بیان کی ہیں، میں اور آپ اگر ان فضیلتوں سے محروم رہ گئے تو آخرت میں میرا اور آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، کتنا؟ ایک روزہ۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی روزہ رکھا ہی نہیں اور روزے میں کھلے عام کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک مجرم وہ ہوتا ہے، ایک گنہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ کسی وجہ سے کر لیتا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لیکن شرماتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ یہ گنہگار تو ہے لیکن اس کے اندر شرم ہے، ممکن ہے اس کی شرم کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن ایک گنہگار ہے جو نافرمانی کرتا ہے اور علل اعلان کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے، یہ دین کا، اللہ کے دین کا مذاق بنانا ہے، اللہ کی رحمت کو غصہ دلانا ہے۔ بہت زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی سخت پکڑ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کا ایک روزہ صرف چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری رخصت کے، اللہ رب العزت نے وہ مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ ان سے نبھایا نہیں جائے گا، ان کو یہ اجازت دی ہے جب تک آپ کی صحت نہ ہو تب تک آپ روزہ نہ رکھیں، جب صحت ہو جائے تو بعد میں رکھیں۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ 78 کلومیٹر کا سفر کم سے کم کر رہا ہے، تو سفر کی حالت میں اگر روزہ اسے مشکل ہو رہا ہے، روزہ چھوڑ دے تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرے دن میں قضا کر لے۔ اسی طرح عورتوں کا کچھ وقت آتا ہے جو ناپاکی کا وقت ہوتا ہے، اس میں عورتوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور کہا ہے عورتیں روزہ نہ رکھیں، بعد میں دوسرے دنوں میں قضا کر لیں گی۔ فرمایا کوئی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، نہ تو کوئی شرعی رخصت کی وجہ سے اور نہ کسی عذر کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا لم یقضی عنہ صوم الدہر، اب اگر ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کا نقصان ہوتا ہے، جو اس کا نقصان ہوا ہے، ساری زندگی کا روزہ اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تھوڑی دیر آپ چوک گئے تھے تو آپ اگر اس نقصان کی تلافی کتنا ہی کرنا چاہیں، لیکن یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بطور خاص کہا کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر 4 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت اگر 5 وقت کی نماز جو اس کے اوپر فرض کی گئی ہے اس کو وقت پر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا معمول بنا لے، پابندی کر لے، اور رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کر لے، پابندی سے عطا کر لے، اور اپنے شوہر کو اپنا بڑا مان کر کے اس کی فرما برداری کر کے زندگی گزارے اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، حرام اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے، عورتیں بھی ان چیزوں پر اہتمام کر کے اپنے لیے جنت کا معاملہ آسان کر سکتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت جلدی سفر کرنا ہے اور دور تک جانا ہے،
اس لیے مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اور رمضان کے حوالے سے چند باتیں ہمارے سامنے پیش کی۔